الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوة مستجابة لا شك فيهن دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم۔ انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کے حوالے سے ایک اور حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابۃ لا شک فیہن، تین لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں۔ دعوت الوالد، والد کی دعا، و دعوت المسافر، مسافر کی دعا، و دعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا۔ اس سے پہلی حدیث کے اندر بھی ہم نے یہ سیکھا تھا کہ تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک وہ روزہ دار جو افطار کے وقت دعا مانگتا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور پھر یہ فرمایا گیا تھا کہ مظلوم کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، اور ان کی دعائیں بادلوں سے اوپر اٹھا لی جاتی ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتا ہے کہ میری عزت کی قسم، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، البتہ کچھ تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں بھی تین لوگوں کی دعا کے متعلق یہ کہا گیا کہ اس کی قبولیت کے حوالے سے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعوت الوالد، والد کی جو دعا جو اپنی اولاد کے متعلق ہوتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور جتنے بھی والدین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے جو ہے وہ ضرور دعا کریں، اور جو بھی اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے گا تو یقیناً وہ دعا قبول ہوگی۔ اور اسی طرح جو کسی کی اولاد ہیں، جو کسی کی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کی دعائیں حاصل کریں، ان کی خدمت کریں، تاکہ والدین کے دل سے ان کے لیے دعا نکلے۔ اور دوسری جو ہے وہ مسافر جو سفر میں ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا مظلوم کی جو دعا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو، ناانصافی کی گئی ہو، تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اس میں کوئی کسی شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسافر ہیں وہ بھی سفر کے دوران جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے، اپنی امت کے نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، خواتین کے لیے وہ سفر کے دوران دعا کریں، تو سفر کے دوران جو دعا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔